السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز و مشاہدین کرام، دینی و ملی بھائیوں، آج کے ہمارے اس نشست کا موضوع ہے کثرت سجود جنتی عمل۔ ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ قال كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه وحاجته فقال لي سل، فقلت أسألك مرافقة في الجنة، قال أو غير ذلك، قلت هو ذاك، قال فعني على نفسك بكثرة السجود۔ سیدنا ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات بسر کی تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو اور قضاء حاجت کے لیے پانی لایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا اے ربیعہ کچھ مانگ لو۔ میں نے عرض کیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت مانگتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے علاوہ کچھ اور بھی مانگ لو، مانگتے ہو؟ میں نے کہا بس میں یہی چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر کثرت سجود یعنی نوافل کے ذریعے سے اپنے نفس پر میری مدد کرو۔ دیکھیے صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہیں، پانی دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کچھ مانگنا چاہتے ہو تم مانگ لو۔ انہوں نے کہا اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت میں بھی آپ کی رفاقت چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک تعالی ہم تمام لوگوں کو پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رفاقت حاصل کرنے والا بنا دے۔ مولانا صادق سیالکوٹی رحمہ اللہ اس حدیث کی وضاحت میں لکھتے ہیں جس طرح معالج مریض کو کہے کہ حصول شفا کے لیے میں تیرے لیے کوشش کرتا ہوں اور تو میری ہدایت کے مطابق دوائی استعمال اور پرہیز کرنے کے ساتھ ساتھ میری مدد کرو، اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ میں تیرے حصول مدعا کے لیے دعا سے کوشش کرتا ہوں اور تو سجدوں کی کثرت کے ساتھ میری کوشش میں میری مدد کر، اس طرح تجھے بہشت میں میری رفاقت حاصل ہوگی، اس طرح تجھے جنت میں میری رفاقت حاصل ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاكثروا الدعاء۔ بندہ اپنے رب کے اس وقت بہت زیادہ قریب ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، لہذا سجدے میں بہت زیادہ دعائیں کرے۔ انسان جب نماز پڑھتا ہے سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو اپنے رب سے زیادہ قریب ہوتا ہے اور دعائیں بھی کرتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو کثرت سے سجدے کے اندر دعائیں کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ابن آدم سجدے کی آیت پڑھتا ہے تو پھر پڑھنے والے اور سننے والا سجدہ کرتے ہیں تو شیطان روتا ہوا ایک جانب ہو جاتا ہے اور کہتا ہے ہائے میری مصیبت، آدم کے بیٹے کو سجدے کا حکم کیا گیا، اس نے سجدہ کیا، بس اس کے لیے جنت ہے، اور مجھے سجدے کا حکم ہوا میں نے نافرمانی کی، بس میرے لیے آگ ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت میں لے جانے والا عمل پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک بکثرت السجود للہ فإنک لا تسجد للہ سجدۃ الا رفعک اللہ بها درجۃ وحط عنک بها خطیئۃ۔ کثرت سجود کو لازم پکڑو پورے خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، بس تیرے ہر سجدے کے بدلے اللہ تبارک و تعالی تیرا درجہ بلند کرے گا
اور اس کے سبب سے گناہ بھی مٹا دے گا۔ انسان جب سجدہ کرے گا گناہ مٹ جائیں گے، درجات کے اندر اللہ رب العالمین بلندی عطا فرمائے گا۔ اور اسی طریقے سے سجدہ، ایک دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ سجدے میں کوشش اور جستجو سے دعا مانگا کرو، کیونکہ یہ اس لائق ہے کہ تمہاری دعا قبول کر لی جائے۔ تو کثرت نوافل، کثرت سجود انسان کو جنت میں اعلیٰ مقام و عرفہ مقام دلا دیتے ہیں، جیسا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں، فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا بلال حدثنی بأرجى عمل عملته في الاسلام فإني سمعت دف نعلیک بین یدی فی الجنہ۔ اے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے اپنا سب سے زیادہ امید والا عمل بتلاؤ جو تم نے اسلام کی حالت میں کیا ہے، کیونکہ میں نے تمہارے جوتوں کی آواز اپنے آگے یعنی معراج کی رات جنت میں سنی ہے۔ کون سا عمل کرتے ہو اے بلال رضی اللہ تعالی عنہ؟ تمہارا عمل کیا ہے؟ میں نے جنت کے اندر تمہارے جوتوں کی آواز سنی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، میں نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا۔ تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جو میرے نزدیک اس عمل سے زیادہ امید ہو کہ میں نے دن یا رات میں جس گھڑی میں بھی وضو کیا تو میں نے اس وضو کے ساتھ اتنی نفل نماز ضرور ادا کی ہے جتنی نماز پڑھنا میرے لیے لکھا گیا ہے۔ یعنی دن کے ایام میں، رات کے ایام میں جب بھی میں وضو کرتا ہوں، میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی وہ تمہارا عمل ہے جس عمل کے ذریعے سے میں نے جنت کے اندر تمہارے جوتوں کی آواز سنی ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیشہ ہم اور آپ وضو کے ساتھ رہیں، اور جب وضو ٹوٹ جائے، گھر میں رہیں، باہر رہیں، مسجد کے اندر رہیں، وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ انشاءاللہ یہ عمل کے ذریعے سے انسان جنت کے اندر چلا جائے گا۔ اور اللہ رب العالمین سے دعا ہے، الہ العالمین ہم تمام مسلمان بھائیوں کو کثرت سجود والا عمل بنا دے۔ الہ العالمین ماضی کے اندر جو خطائیں ہوئی ہیں تو اسے معاف فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔